وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے تھے. جی علی محمد خان صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہمارے پاکستان کی بیک بون ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان چلتا ہے. تو اگر ہمیں ان کے ریمیٹنسز پیارے ہیں تو ان کو رائٹ آف ووٹ دینے کے لیے ہمیں کوشش سب کو کرنی چاہیے. کچھ نکات جو یہاں پہ اٹھائے ہیں سعید غنی صاحب نے یا رانجھا صاحب نے، اس کو تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا ایسے معاملات ہیں کہ کسی بھی صورت میں ان کو ہم شامل نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way. اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا اوورسیز پاکستانی اپنا اس میں رول پلے کرے، ہزار طریقے ہیں ان کو انٹر کرنے کے. نمبر 1. نمبر 2، ایک بات سے میں اتفاق نہیں کرتا سعید غنی بھائی کے. انہوں نے کہا کہ ان کے نیت ٹھیک نہیں ہے، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر میں ان کو یہ کہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سعید غنی صاحب کی جماعت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ 40 سال کافی ہوتے ہیں سندھ اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو مجھے حق نہیں پہنچتا ان کی نیت پہ شک کرنے کا. ہاں کام ان کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو. تو کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. دل میں تو کوئی کسی کے نہیں بیٹھا. عمران خان صاحب اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بہت حساس ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا رول پلے کریں، اور باقی جو آپ کے جو بھی اس میں پوائنٹس ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو جائیں گے، پرو اینڈ کونس ڈسکس ہو جائیں گے. جی رانجھا صاحب، اب آپ بھاگ نہیں سکتے مذاکرات سے. دیکھیے ہم کیوں بھاگیں گے؟ ہم تو پہلے سے ہی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے. یہ بھاگتے ہیں، اب یہ بہت تیار ہیں، لیکن پہلے یہ پیچھے سے پوچھ کے آئے عمران خان سے جو بات سعید غنی صاحب نے بھی کہ ان کے پاس شوکت ترین صاحب کے پاس یا ان کے پاس مینڈیٹ ہے. فروغ نسیم صاحب ہو جائیں، علی محمد صاحب ہو جائیں، کئی دفعہ کمیٹیز میں آئے ہیں اور کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں. اچھا جی ہم پوچھ کے بتائیں گے، ہم بات کر کے بتائیں گے، ہر ایشو پہ بات کر کے آئیں گے، پوچھ کے بتائیں گے. بل کو پینڈنگ کر دیں، اس کو التوا میں رکھ لیں، اس کو ریجیکٹ نہ کریں، اس کو واپس نہ بھیجیں، اس کو التوا میں رکھ لیں. کئی بلز ان کے. اور بابر اعوان صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب تو بل پہ سائن بھی نہیں کر سکتے. سائن نہیں کر سکتے کیوں؟ وہ منسٹر تو نہیں ہے، وہ تو ایڈوائزر ہے. اس پہ تو سائن ان کے ہیں. یہ غلط ہے، یہ غیر آئینی ہے. یہ میرے آپ ٹاک شو میں نوٹ کر لیں کہ یہ توہین عدالت ہے جو بابر اعوان صاحب نے اس بل پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. یہ جو انتخابی اصلاحات والا بل ہے، جی انتخابی اصلاحات، وہ صرف مشیر ہیں. وہ وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتے ہیں یا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں، لیکن وہ وزیر والا کام نہیں کر سکتے. لیکن صاحب آپ یہ مت بھولیں کہ بابر اعوان صاحب خود ایک بہت سینئر لائر ہے سپریم کورٹ. ہاں ظہیر الدین بابر صاحب کے دستخط ہیں. جی انہیں کہیں کہ وہ حفیظ شیخ صاحب والا جو فیصلہ ہے رانا رادت حسین ورسز حکومت پاکستان، جس میں ہی وکیل تھا، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے مرتضیٰ وہاب والا کیس. یہ سعید غنی صاحب خود اس میں ان کی پارٹی کے تھے، وہ ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا، اور پھر یہ زلفی بخاری والے کیس کے بیچ میں بھی انہوں نے یہ بات کلیئرٹی دی تھی کہ یہ وزیر نہیں ہے. تو یہ تو بلوں پہ سائن کرنا رولز آف بزنس کے نیچے تو منسٹر کا کام ہے، جو اس ڈویژن کا انچارج ہے وہ منسٹر ہونا چاہیے. اور منسٹر کون ہوتا ہے؟ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہو. تو کس کے سائن ہونے چاہیے تھے اس پہ؟ یہاں پہ علی محمد خان کے ہونے چاہیے. جی علی محمد خان صاحب، یہ جو بل ہے اس پہ دستخط آپ کے ہونے چاہیے تھے. اس پہ بابر اعوان صاحب کے دستخط ہیں، تو یہ رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو توہین عدالت ہے. چلے نامناسب ہے کہ بابر صاحب نہیں ہیں اور میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ اس پہ لیگل پوزیشن جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب آ کے وہ پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی میں واضح کر چکے ہیں. لیکن چونکہ لیگل ڈیبیٹ ہے، یہ فورم نہیں ہے اس کا، یہ ظاہر ہے عدالتی بحث ہے یا ایک قانونی بحث ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے اپوزیشن کے پاس، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ دیکھیں مدعی آپ ہیں نا. آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تو فلانا ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھاگ رہے ہوتے اور آپ ہمارے پیچھے ہوتے، پکڑ رہے ہوتے ہمیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشن کرو، قانون سازی کرو، سسٹم ٹھیک کرو. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حضور والا آئیں تاکہ 2023 میں پھر آپ نہ روئیں، کیونکہ انشاءاللہ حکومت پھر ہماری آنی ہے، پھر آپ نے رونا ہے. تو رونے دھونے سے بچنے کے لیے بندوبست کر لیں، آئیں یہ سسٹم کو ٹھیک کریں. 2023 کی بات کر رہے ہیں. اچھا سعید غنی صاحب، یہ واقعی سعید غنی صاحب 2023 ہی میں الیکشن ہوگا؟ آپ کو قبل از وقت الیکشن نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں میر صاحب، جو حالات ہیں کہ حکومت کے اندرونی طور پر، اس سے مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو یہ لیجسلیشن کی نہیں جلدی پڑی ہوئی ہے، اس سے مجھے زیادہ یقین ہو رہا ہے کہ شاید 2023 سے پہلے الیکشن ہوگا. ورنہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ابھی 2 سال کا عرصہ پڑا ہے، آرام سے بیٹھیں، مشاورت کریں، کنسلٹیشن کریں، پارٹیز کو اعتماد میں لیں، الیکشن کمیشن کی بات سنیں.
اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. لیکن آرڈیننس لے کر آ جانا اس موقع پر یعنی کہ جلدی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بات اسد عمر نے کہی تھی یہ کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف دا مائنڈ ضرور موو کر رہی ہیں چیزیں کہ جس میں شاید ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جائے. اچھا جی، میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد دوبارہ اس سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں.